بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج اور چاند کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ ایک ایسا راز جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ قیامت کے دن سورج اور چاند، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین نشانیوں میں شمار کیا ہے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ حیران ہوں گے؟ کیا آپ سوچیں گے کہ آخر سورج نے ایسا کیا جرم کیا؟ چاند نے کون سی نافرمانی کی؟ یا پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا واقعی انہیں عذاب دیا جائے گا؟ دوستو، یہ سوال صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے، لیکن اس سوال کا جواب اتنا حیران کن ہے کہ جب آپ اسے جان لیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ صرف سورج اور چاند کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان اور اللہ کی عظمت کو سمجھنے کا معاملہ ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اختتام پر ہم اس راز تک پہنچیں گے جس کے بعد یہ حدیث آپ کو بالکل مختلف انداز میں سمجھ آئے گی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہم جس زمین پر رہتے ہیں، یہاں زندگی کا وجود سورج کے بغیر ممکن نہیں۔ صبح کا آغاز سورج سے ہوتا ہے، فصلیں سورج سے اگتی ہیں، بارشوں کا نظام سورج سے جڑا ہوا ہے، دن اور رات سورج کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح چاند صدیوں سے انسان کا ساتھی ہے۔ اسلامی مہینوں کا آغاز چاند سے ہوتا ہے۔ رمضان کا چاند، عید کا چاند، حج کے مہینے سب چاند سے وابستہ ہیں۔ قرآن مجید بار بار سورج اور چاند کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ سوچئے، جس مخلوق کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا، جسے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا، اس کے بارے میں حدیث میں جہنم کا ذکر کیوں آیا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم تلاش کریں گے، لیکن اس جواب تک پہنچنے کے لیے ہمیں قیامت کے دن کا سفر کرنا ہوگا۔ وہ دن جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، سمندر آگ بن جائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ قرآن بار بار اس دن کی ہولناکی بیان کرتا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے دور ہوگا، ہر انسان صرف اپنی فکر میں ہوگا، اور پھر وہ لمحہ آئے گا جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ قرآن فرماتا ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ ذرا تصور کیجئے، وہ سورج جو اربوں سال سے روشن ہے، جس کی ایک جھلک انسان برداشت نہیں کر سکتا، وہ اچانک بے نور ہو جائے گا۔ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس کی حرارت ختم ہو جائے گی، اور پھر چاند بھی اپنی چمک کھو دے گا۔ قرآن فرماتا ہے، اور چاند بے نور کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ قیامت کے دن دنیا کا پورا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ دن ختم، رات ختم، مہینے ختم، سال ختم، وقت ختم، اور جب نظام ختم ہو جائے گا تو اس نظام کو چلانے والی مخلوقات بھی اپنی ذمہ داری سے فارغ کر دی جائے گی۔ لیکن ابھی اصل راز باقی ہے۔ دوستو، انسانی تاریخ میں کئی ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے سورج اور چاند کو خدا سمجھ لیا تھا۔ قدیم مصر میں سورج کی عبادت کی جاتی تھی۔ ہندوستان میں بھی بعض مذاہب میں سورج کو مقدس مقام حاصل رہا۔ کئی تہذیبوں نے چاند کو الوہیت کا درجہ دیا۔ لوگ ان کے سامنے جھکتے تھے، سجدے کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، قربانیاں پیش کرتے تھے، انہیں رزق دینے والا سمجھتے تھے۔ لیکن قرآن نے اس عقیدے کو سختی سے رد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔ یہ آیت ایک بہت بڑا اصول سکھاتی ہے۔ مخلوق کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبادت صرف خالق کے حقیقی کی ہوتی ہے۔ اور اب آئیے اس حدیث کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج اور چاند جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ حدیث سن کر بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب صحابہ اور بعد کے علماء نے اس پر غور کیا تو انہوں نے ایک حیرت انگیز حقیقت بیان کی۔ انہوں نے فرمایا، یہ سزا نہیں ہوگی، کیونکہ سورج اور چاند
مکلف نہیں ہیں، انہیں احکام نہیں دیے گئے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لہٰذا انہیں مجرموں کی طرح سزا نہیں دی جا سکتی۔ پھر جہنم میں کیوں؟ یہاں اصل راز سامنے آتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو دکھا دیں گے کہ جن چیزوں کو تم خدا سمجھتے تھے وہ خود بے بس ہیں، وہ خود اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ خود اپنی نجات کے مالک نہیں ہیں۔ اس دن سورج کی عظمت ختم ہو جائے گی، چاند کی چمک ختم ہو جائے گی، اور انسان دیکھ لے گا کہ اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی تھی۔ دوستو ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی سورج کے آگے سر جھکایا، سورج کو سجدے کیے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج خود اللہ کے حکم کے سامنے بے بس کھڑا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے چاند کو مقدس سمجھا، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ چاند بھی ایک مخلوق ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ خود کو بچا سکتا ہے، نہ کسی اور کو۔ اور یہی اس حدیث کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ قیامت کے دن صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام جھوٹے سہارے ختم ہو جائیں گے، جھوٹے معبود جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ ختم ہو جائیں گے، دولت ختم ہو جائے گی، اقتدار ختم ہو جائے گا، شہرت ختم ہو جائے گی، رشتے ختم ہو جائیں گے، صرف ایک حقیقت باقی رہ جائے گی، اللہ رب العالمین کی۔ دوستو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ سب سے طاقتور چیز سورج ہے، لیکن سورج بھی اللہ کا محتاج ہے۔ سورج ہر روز نکلتا ہے مگر اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے۔ چاند ہر ماہ اپنی شکل بدلتا ہے مگر اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ ستارے چمکتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے۔ زمین گھومتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور جب اللہ حکم دے گا سب رک جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن بار بار انسان کو دعوت دیتا ہے کہ مخلوق کے بجائے خالق کو پہچانو۔ نشانیاں دیکھو لیکن نشانیوں میں کھو نہ جاؤ۔ سورج کو دیکھو مگر سورج کے خالق حقیقی کو نہ بھولو۔ چاند کو دیکھو مگر چاند کے پیدا کرنے والے کو یاد رکھو۔ دوستو اب وہ راز جس کا وعدہ شروع میں کیا گیا تھا، سورج اور چاند کو جہنم میں ڈالنے کا مقصد انہیں سزا دینا نہیں بلکہ انسان کو اس کی سب سے بڑی غلطی دکھانا ہے، وہ غلطی جس نے تاریخ میں لاکھوں لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا، وہ غلطی جس نے انسان کو مخلوق کا غلام بنا دیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے سامنے اعلان فرمائے گا کہ معبود صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی طاقت، صرف اللہ ہے، اور یہی اس حدیث کا سب سے بڑا سبق ہے۔ بس آئیے آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کہیں ہم بھی کسی مخلوق پر اللہ سے زیادہ بھروسہ تو نہیں کرتے؟ کہیں ہم بھی دنیاوی طاقتوں کو سب کچھ سمجھنے کی غلطی تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہمارا دل اللہ کے بجائے کسی اور کے ساتھ تو نہیں جڑا ہوا؟ اگر ایسا ہے تو آج ہی توبہ کر لیجئے، کیونکہ قیامت کا دن بہت قریب ہے، اور اس دن صرف وہی کامیاب ہوگا جس کا دل اللہ کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ، مضبوط ایمان اور قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔